ایک ایسا نام جو تاریخ کے صفحات میں سونے سے لکھا گیا، ایک ایسی تلوار جس نے صدیوں کے نقشے بدل دیے، ایک ایسا سلطان جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج آج بھی ایشیا کے میدانوں میں سنائی دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس عظیم الشان سلطنت کے بانی کی جو محض ایک غلام سے اٹھا اور اپنے بیٹے کے لیے غزنی کی لازوال میراث چھوڑ گیا۔ یہ ہے سلطان محمود غزنوی کی داستان۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہارون الرشید کی خلافت کے زوال کے بعد یہ طاقتور خاندان کیسے ابھرا اور الپتگین نامی ایک ترک غلام کیسے ایک بادشاہ بنا۔ بنو معاویہ اور بنو عباس خاندانوں کے دوران عربوں کی سلطنت کو زبردست عروج حاصل ہو گیا تھا، لیکن ہارون الرشید کے انتقال کے بعد اس کی دنیاوی طاقت میں زوال کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ مختلف صوبوں کے صوبیداروں نے اطاعت کا جوا اتار پھینکا اور بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، جبکہ خلافت صرف بغداد کے صوبے اور اس کے ماتحت علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی اور خلیفہ کو مذہب کے معاملے میں ہی با اختیار سمجھا جانے لگا۔ تعمیر کے جانشین جنہوں نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی وہ خراسان اور ماوراء النہر کے عظیم صوبوں میں آباد ہو گئے۔ 872 ہجری میں بادشاہوں کا ایک خاندان صفارائیڈز ان کا جانشین بنا، جس کی بنیاد سیستان کے ایک کیسر یعقوب نے رکھی تھی۔ اسے اپنی عسکری مہمات کے باعث بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اپنی باری پر 903 میں سامانیوں نے انہیں تیو بالا کر دیا۔ اس خاندان کا بانی اسماعیل تھا، جس نے 263 ہجری میں بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا۔ اسے انصاف اور نیکی کے کاموں کے سلسلے میں بہت بڑی شہرت حاصل ہوئی تھی۔ اس کی حکومت بخارا، ماوراء النہر، خراسان اور ایک ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر تھی۔ سامانیہ خاندان نے 120 سال تک بڑے اطمینان کے ساتھ حکومت کی۔ پانچواں بادشاہ عبد الملک، جس کا انتقال بخارا میں ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک ننھا شہزادہ منصور چھوڑا، مرحوم بادشاہ کا ایک ترک غلام الپتگین، جو خراسان کے وسیع و عریض صوبے پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے نوجوان شہزادے کا چچا ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن مخالف دھڑے نے منصور کو تخت پر بٹھا دیا۔ نوجوان بادشاہ نے الپتگین سے ناراض ہو کر اسے بخارا حاضر ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ حاکم خراسان کے دارالحکومت مین شاہ پور سے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ غزنی روانہ ہوا اور بے شمار فتوحات حاصل کرنے اور شاہی فوجوں کو شکست دینے کے بعد اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ الپتگین نے اپنے جرنیل سبکتگین کے تحت اپنی فوجوں کو کئی مرتبہ ملتان اور گمحان کے صوبوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان صوبوں کے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی لے جایا گیا۔ لاہور کے راجہ جے پال نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کی فوجی دستے شمالی حملہ آوروں کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس نے بھاٹیا کے راجہ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ لیکن جب بھی حملہ آوروں نے اس ملک پر حملہ کیا تو متحدہ فوجیں ان حملہ آوروں کو ہندوستان سے لوٹ کر مال لے جانے سے سخت ناکام رہی۔ الپتگین نے 15 سال تک بہت امن اور سکون سے حکومت کی اور 976 میں اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق اس کا جانشین مقرر ہوا، لیکن وہ خرالذکر 2 سال سے کم عرصے میں انتقال کر گیا۔ لہذا سبکتگین، جو اصل میں اس کا غلام تھا، اور اس نے اس کی بیٹی سے شادی بھی کی تھی، فوج نے متفقہ طور پر اسے غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ عبد الملک ابن نوح سامانی خاندان کا 5واں بادشاہ تھا۔ الپتگین
ایک ترک غلام تھا۔ اول بادشاہ کو وہ بہان متی اورنٹ کے تماشے دکھا کر دل خوش کیا کرتا تھا۔ اس خاندان میں یہ دستور تھا کہ غلام امانت کے عہدے پر فائز ہوتے اور بادشاہوں کے مہمان بنتے تھے اور اعلیٰ عہدوں پر سرفراز ہوتے، دور دور کے صوبوں پر حاکم مقرر ہوتے، عرض وہ بڑے قابل اعتبار سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے اس غلام کی ہوشیاری، جوان مردی، دیانتداری اور ایمانداری دیکھ کر 350 ہجری یعنی 961 عیسوی میں اس کو خراسان کا حاکم مقرر کیا۔ جب عبد الملک اس دنیا سے رخصت ہوا تو امرائے بخارا نے قاصد البتگین اس کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ کے رائے میں آل سامان میں تخت نشینی کے لائق کون ہے؟ اس نے قاصد کو جواب دیا کہ عبد الملک کا بیٹا منصور ابھی نوعمر اور ناتجربہ کار ہے، سلطنت کے لیے سزاوار نہیں، البتہ بادشاہی اس کے چچا پر زیب دیتی ہے۔ ابھی یہ قاصد پیغام لے کر بخارا میں ہی تھا کہ امراء نے اتفاق کر کے منصور کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ جب یہ جواب قاصد لایا تو منصور کو نہایت غصہ آیا۔ اس نے فوراً البتگین کو خراسان کی حکومت سے معزول کر کے دربار میں بلایا تو اس کو یہاں آنے میں جان کا اندیشہ پیش ہوا۔ اس میں شک نہیں، اگر وہ یہاں آتا تو ہلاک کر دیا جاتا یا قید خانے میں عمر کاٹتا۔ اس نے منصور کا حکم نہ مانا اور سپاہیانہ پیش کھیلا، خراسان کو چھوڑا، 3000 غلاموں کا لشکر اپنے ہمراہ لیا اور غزنیین کی طرف کوچ کیا۔ صحیح سالم وہاں جا پہنچا اور امیر انوک سے غزنیین چھین لیا۔ بلخ، ہرات اور سیستان جس ملک میں داخل ہوا اس کو فتح کر لیا اور خود با استقلال بادشاہ بن گیا۔ منصور نے 2 دفعہ لشکر البتگین سے لڑنے کو بھیجا۔ یہ خطہ اس کے ہاتھ ایسا لگ گیا کہ جس کے قوی ہیکل بہادر اور جنگجو باشندے یعنی افغان اسے خود مختار بنا دینے کو کافی تھے، اگرچہ وہ اس کے مطیع اور فرمان بردار نہیں تھے، مگر برے وقت میں جان لڑانے کو تیار تھے۔ اس کے ساتھ 3000 غلام تھے، غالباً اسی کی طرح ترکی غلام تھے۔ بڑا اجتہاد افغانوں کا تھا، گو وہ اس کے تابع نہ تھے مگر وقت پر نوکر ہو جاتے تھے۔ عرض ان سب کی بدولت اس نے 15 برس تک دولت اور اقبال کے ساتھ فرمان روائی کی۔ 365 ہجری یا 976 عیسوی میں وہ اپنی موت سے مر گیا۔ جامع الحکایات میں غزنیین لینے کی حکایت لکھی ہے کہ جب البتگین شہر غزنیین کے باہر خیمے لگائے پڑا تھا اور شہر والوں نے دروازہ بند کر رکھا، وہاں کسی کو اندر نہ آنے دیتے، تو البتگین نے رعایا پروری اور عدل کا طریقہ ایسا اختیار کیا تھا کہ رعایا خود بخود بن داموں کے غلام بنی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ سوار فتراک میں مرغ باندھے چلے آتے تھے۔ اس نے سواروں سے پوچھا کہ یہ مرغ یوں ہی زبردستی چھین کر لائے ہو یا قیمت دے کر مول لائے ہو؟ سواروں نے کہا کہ دام دے کر مرغوں کو لیا ہے۔ البتگین کو ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا۔ اس نے گانوں کے مقدم کو بلا کر پوچھا۔ اول مقدم سچ کہنے سے ڈرا، مگر البتگین نے اس سے ایسی باتیں کی کہ اس نے سچ کہہ دیا کہ حضور یہ ترک گاؤں میں روز جاتے ہیں، مرغ زبردستی چھین لاتے ہیں۔ البتگین نے یہ سن کر حکم دیا کہ یہ سوار چور ہے، وہ قتل کیے جائے، مگر جب مصاحبوں نے تخفیف سزا کے لیے منت سماجت کی تو اس نے حکم دیا کہ ان سواروں کی کانوں میں چھید کیے جائے، ان چھیدوں میں مرغ لٹکائے جائے اور ان کی ٹانگیں باندھی جائے۔ اس طرح ان کے سارے لشکر میں تشہیر کی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مرغوں کو پڑپڑانے سے سواروں کے چہرے لہو لہان ہو گئے، مگر اس انصاف کا اثر اہل غزنیین پر ایسا ہوا کہ انہوں نے شہر کے دروازے البتگین کے داخل ہونے کے لیے کھول دیے۔ عرض اس ایک انصاف نے وہ کام کیا کہ ایک سپاہی کی تلوار بھی
نہ کرتی۔ حقیقت میں امیر ناصر الدین سبکتگین ایران کا امیرزادہ اور یزوجرو کی نسل میں سے تھا، مگر وہ الپتگین کا غلام تھا۔ ناصر ایک سوداگر اس کو ترکستان سے لایا تھا۔ الپتگین نے اسے خریدا تھا۔ اس کی فراست شجاعت دیکھ کر بتدریج اسے بلند مرتبے پر پہنچایا کہ لشکر کا یہ سالار اور دربار کا بڑا اہلکار وہی تھا۔ وہ اپنے آقا کے ساتھ ہمیشہ لڑائیوں میں ہمراہ رہتا تھا اور داد جوان مردی دیتا۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ الپتگین نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا تھا اور تخت و تاج کا وارث اسے ہی مقرر کیا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ الپتگین بیٹا ابو اسحاق کا تھا۔ اس کو باپ کے مرنے کے بعد سبکتگین بخارا لے کر گیا اور وہاں سے غزنیین کی مسندی حکومت دلا لایا۔ پھر سارے ملکی اور مالی کاموں کا خود مختار رہا۔ ابو اسحاق نے 1 سال کی سلطنت کے بعد 367 ہجری عقبہ کی راہ لی اور اس کے بعد ملکتگین جو ترکی امیر تھا بادشاہ ہوا۔ وہ عاقل و متقی تھا۔ 2 سال سلطنت کر کے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد امیر پری تخت پر بیٹھا۔ وہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے کچھ لکھت پڑھت کر کے ابو علی انوک پسر شاہ کامل کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ جب وہ چرخ کی حد میں آیا تو امیر سبکتگین نے 5 ترکی سواروں سے چھاپا مارا، اس کو قتل کیا اور 10 ہاتھی چھین کر غزنیین لایا۔ فتح امیر سبکتگین کو حاصل ہوئی۔ ادھر پری کے ظلم سے لوگ عاجز ہو رہے تھے، اس لیے سب امیروں نے متفق ہو کر امیر سبکتگین کو غزنیین کا امیر بنایا۔ امیر بلاتگین اس کو نہ ملتے تو سبکتگین غزنیین کا اول امیر شمار ہوتا۔ جب امیر سبکتگین مسند حکومت پر بیٹھا تو حصار بست پر امیر توغان متوتی ہوا، مگر زکان نے جو اہل سامانیہ میں تھا قلعہ بست کو غصب کر لیا اور توغان کو نکال دیا۔ امیر سبکتگین کی درگاہ میں توغان نے التجا کی کہ اگر آپ معاونت کر کے قلعہ بست پر میرا تسلط کرا دیں تو میں آپ کا عمر بھر خدمتگار رہوں گا۔ امیر نے اس کی درخواست منظور کر لی اور لشکر بست پر لے جا کر توزگان کو شکست دی اور توغان کو اپنے مقصود پر فائز کیا، مگر توغان نے جو وعدے کیے تھے اس میں تغافل اور تساہل سے کام لیا، تو امیر سبکتگین کو اس کی حرکات و سکنات سے مکر و فریب کی علامتیں مشاہدہ ہوئی۔ ایک دن صحرا میں شکار میں وہ اور امیر سبکتگین ساتھ تھے کہ اس سے امیر نے خراج کا موعود کا تقاضا کیا۔ توغان نے اس کا نامناسب جواب دیا اور تلوار کھینچ کر امیر کا ہاتھ زخمی کر دیا۔ امیر نے زخمی ہاتھ سے تلوار کھینچ کر توغان کے ماری کے وہ قریب تھا، دوسرے ہاتھ سے کام تمام کرتا کہ ملازموں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ توغان فرصت پا کر کرامان کو ایسا بھاگا کہ پھر اس کو بست کا دیکھنا خواب میں بھی میسر نہیں ہوا۔ امیر نے بست پر قبضہ کر لیا۔ بست کی فتح سے بڑا فائدہ امیر کو یہ ہوا کہ ابو الفتح علی بن محمد جو انواع فنون سے خصوصی صنعت اور کتابت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا اور توازگان کا جبیر تھا، وہ خانے نشین تھا، اس کو تلاش کر کے بلوایا اور اپنی خدمت میں رکھا۔ جب اس کو وزیر مقرر کرنا چاہا تو اس نے اس خیال سے کہ اس پیرانہ سالی میں میرے دشمن اس منصب عالی سے پیدا ہوں گے، عذر کر کے امیر سے علیحدہ ہو گیا۔ قصدار غزنیین کے قریب تھا۔ اس کا امیر اپنی حسانتی کلاع پر مغرور تھا۔ امیر سبکتگین نے اس پر لشکر کشی ایسی کی کہ نہ آنکھوں کو سونے دیا نہ بدن کو آرام لینے دیا۔ لشکر کو بقدر ضرورت فرصت و آرام دیا اور امیر قصدار کو اس طرح پکڑ لیا جیسے بیڑ کو کباب بنانے کے لیے پکڑتے ہیں۔ پھر اس کو اپنے الطاف کریم سے اس ملک میں اس شرط پر مقرر کر دیا کہ مال مقررہ ہر سال بھیجا کرے اور خطبے میں اس کا نام پڑھا جائے۔ جب ان لڑائیوں سے فراغت ہوئی تو وہ دیار ہند کی طرف 367 ہجری میں
متوجہ ہوا۔ For next episode, subscribe.